نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت سے ہمیں اس ہفتے پھر جوڑا بٹھایا، اور جو لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے ظاہر ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص رحم ہے، خاص محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس دور میں جہاں دنیا داری کے اٹریکشن بہت زیادہ ہیں اور ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، توجہ بٹانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اس میں آدمی اہتمام کے ساتھ یکسو ہو کے کچھ دیر اپنے دین کی فکر کر دے۔ تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اورینٹیشن کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں، کیا ہمارا مقصد ہے، کیا ہم نے حاصل کرنا ہے، اور کس چیز میں ہمیں اپنی زندگی کی کوششیں لگانی چاہیے، کس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وسائل دیے ہیں، جو وقت دیا ہے، جو طاقتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، وہ کس چیز میں خرچ کرنی ہے، کس ڈائریکشن میں خرچ کرنی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم جو بات کر رہے ہیں آج کل وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس ایمان کا، اس کلمے کا اثر ہماری پوری زندگی کے اوپر آنا چاہیے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو خود بخود اثر آ جائے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور ہم ان باتوں کے اوپر جو دنیاوی کامیابیاں ہیں ان کے معاملے میں تو یقین رکھتے ہیں۔ اگر پڑھیں گے نہیں تو کوالیفیکیشن نہیں ہوگی، تو نوکری نہیں ملے گی، تو ترقی کیسے ہوگی؟ اسی طرح کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ جتنی بھی دنیا کی ضروریات اور نعمتیں ہیں اس کے لیے ہم کوشش کرنے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے اندر ایک خاص ایک کمپلیسنسی آ جاتی، کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں یہ کہ چلو ہم تو ہے ہی مسلمان نا، اور دین تو ہمارے گھر کی چیز ہے، تو بس ٹھیک ہے جتنا آتا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کی اٹریکشنز ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتی ہیں، ہم پر حملہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم میں سے خوش نصیب وہ ہیں جو یہ پہچان جاتے ہیں کہ میرے لیے کیا چیلنجز ہیں، شیطان کس طرح مجھے خراب کر سکتا ہے اور کس طرح خراب کر رہا ہے، اور وہ اپنی ڈائریکشن صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، مسلمانوں کی فرمایا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن کے طور پہ لو۔ جب کسی کو یہ معلوم ہو کہ میرا دشمن موجود ہے تو دشمن کی طرف سے آدمی بے فکر ہو کے نہیں رہتا۔ تو شیطان تو ایسا دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی لو۔ تو جب یہ اتنا زبردست دشمن ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارا دشمن ہے، اور جس سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام بھیجا ہے، تو ہم اس دشمن سے غافل رہیں تو یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے۔ تو یہ غفلت دور کرنے کے لیے ہی یہ دینی سیشنز ہوتے ہیں، اور علماء کرام کی اور مشائخ کی مجالس ہوتی ہیں، تو ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ پورے دین کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ تو دیکھیں زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اس کام کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ان کی عبادت، یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں نا، تو یہی دین کا مقصد ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، اور اگر ہم اس سے غافل رہتے ہیں تو پھر ہم اپنے مقصد میں ناکام ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو براہ راست حکم نہیں دیتے، ورنہ تو امتحان ہی نہ رہتا۔ اگر ہر ایک کے کان میں اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہوتی نا کہ سچ بولنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ تو پھر اتنے زیادہ اس آواز کی اثر ہوتا، تاثیر ہوتی، جلالت ہوتی کہ کوئی انسان گناہ کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو پھر امتحان ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انسانوں ہی میں سے کسی کو اپنا رسول بنایا، اور پھر وہ جو رسول چنے گئے انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تو انسانوں کے ذریعے انسان کو دین کی تعلیم کی گئی۔ اسی لیے جو رسول کی اطاعت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. اس پہ ہم پہلے تفصیلی سیشن کر چکے ہیں. یہاں پہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو تم میری تابعداری کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں. دیکھیں قرآن شریف کی آیت ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم قرآن کی تابعداری کرو، ٹھیک ہے، یہاں پہ کہا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں ہی اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہے، اور اسی میں قرآن شریف کی تابعداری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے تعلق بنا لیا اور آپ کی تعلیمات پر جس نے عمل کر لیا، جس نے آپ کی سنتوں کے اوپر چل کے دکھا دیا، اس میں پورے دین پہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر عمل کر لیا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کن تک پہنچایا؟ چاہے وہ جنات میں سے تھے، چاہے وہ انسانوں میں سے تھے، وہ سب صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، چاہے ایک لمحے کے لیے دیکھا، اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ سب صحابہ کرام تھے، چاہے وہ جنات میں سے تھے چاہے انسانوں میں سے تھے. تو صحابہ کرام وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے یہ پیغام امت کے اگلے لوگوں تک پہنچانا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو انسانوں کے ذریعے انسانوں میں پھیلانا ہے تو سب سے پہلے رسول بنایا ایک آدمی کو اپنی مخلوق میں سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے دین اسلام کے اندر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام جن لوگوں کو دیا انہوں نے آگے والے لوگوں تک پہنچانا تھا. تو یہ ایک سٹیج تھی، ایک چین تھی، چین کا ایک حصہ تھا. آج ہم ایک خاص مقصد کے لیے باتیں دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں ہم. اب دیکھیں کہ دین اسلام جو ہے یہ آخری دین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجنا تھا، کوئی نبی اس کے بعد نہیں آنا، کوئی رسول اس کے بعد نہیں آنا. تو جب یہ آخری دین ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کی حفاظت قیامت تک کی جانی ہے. ٹھیک ہے جی، ورنہ دین محفوظ نہیں رہے گا تو حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تو اس لیے قرآن کی حفاظت ہوئی، حدیث کی حفاظت ہوئی جو شریعت کا اصل ہے. تو قرآن اور حدیث کی حفاظت کس طرح ہوئی؟ کہ جن لوگوں نے، جس جماعت نے ان کو اگلے لوگوں تک، امت کے اگلے لوگوں تک پہنچانا تھا، ان کی بھی حفاظت ہوئی. ان کی حفاظت نہ صرف جان مال کی، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے کردار کی حفاظت، ان کے حافظے کی حفاظت، ان کے اخلاص کی، اور وہ لوگ ان کے علم کو لے کے چلیں گے، دین کے معاملات کو لے کے چلیں گے، ان سب کی بھی کردار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائیں اور ہم کو اس کام کے لیے چن لیں. اور یہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اٹھانے کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا. اور علم اٹھانے کا فیصلہ کب ہوگا؟ حدیث شریف کے اندر ہے کہ قیامت کے قریب وقت مختصر ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، لوگوں میں بخل عام ہوگا، فتنے رونما ہوں گے، اور خرچ بکثرت ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ خرچ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت. اس کی تلفظ شاید ہرج ہو یا حرج ہو، یہ ہمیں اسی طرح نہیں معلوم ہو پایا، لیکن بہرحال اس سے مراد یہ ہے قتل و غارت. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور پھر علم اٹھایا کس طرح جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ اسے لوگوں کے سینوں میں سے کھینچ لیں، لیکن وہ علم کو اہل علم کی وفات کے ذریعہ اٹھائیں گے. حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس حدیث کی روشنی میں جب تک یہ وقت نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے علم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہو تو علماء کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اور جب علم اٹھانا ہوگا تو علماء کو ہی اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کے پاس جو عالم ہے ان کے پاس علم رہے گا نہیں، بلکہ جو عالم ہے ان کی زندگی نہیں رہے گی، ان کو اٹھا لیا جائے گا اور پھر صرف
جہلا رہ جائیں گے پیچھے، جن کے پاس علم نہیں ہوگا اور وہ علم کو ظاہر کر کے کہ ہمیں علم ہے، جیسے آج کل بھی بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر اسکالرز بنے پھرتے ہیں جو دین کو خراب کر رہے ہیں، اور ناسمجھ لوگ، نفس پرست لوگ ان کے جالوں میں پھنس رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے امت کو کاٹنا ہے، جس پہ ہم خاص بات ان سیشنز کے اندر کر رہے ہیں۔ ابھی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ وقت نہیں آیا کہ علم اٹھا لیا جائے، علم اٹھا لیا جائے، تو دین اور اس کو پہنچانے والی جماعتوں اور اشخاص، ان کی حفاظت ہونا لازمی ہے، لازمی ہے، تاکہ دین کا نظام جو ہدایت کا ہے وہ دنیا کے اندر قائم رہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان پر حجت قائم رہے۔ یعنی کہ اگر ہدایت کا نظام ہی نہیں رہے گا تو پھر اس کا انکار کرنے والے کی حجت کیسے ہوگی؟ وہ کہہ دے گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، سب باتیں تو غلط تھی، کتابوں کے اندر غلط تھی، علماء غلط تھے، تو میں کس طرح چلتا دین کے اوپر؟ تو اس لیے کتابوں کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، علماء کے دل کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، علماء کے علم کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ سب کچھ موجود تھا اور لوگ ان کے پیچھے چل کے ہدایت پاتے گئے، مگر تم نے انکار کیا، تم نے ناقدری کی، اس لیے تم کفر کے اندر رہے یا غفلت کے اندر رہے۔ دیکھیں، اگر ہدایت کا نظام ہی صحیح حالت میں قائم نہ رہے تو لوگوں سے اطاعت کا مطالبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ ظلم ہو جائے گا۔ یعنی ایک چیز کی صلاحیت نہیں دی گئی یا ایک چیز کا نظام ہی موجود نہیں ہے، اور لوگوں سے یہ کہا جائے کہ تم ہدایت پہ کیوں نہیں چلے، تو اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں، عادل ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا نظام اپنی صحیح حالت میں قیامت کے قریب تک قائم رہے گا۔ ہاں، جب اس کی اتنی زیادہ ناشکری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ اب جو لوگ رہ گئے ہیں انہوں نے دین کو فالو نہیں کرنا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لیں گے اور پھر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ تو ان لوگوں کی یہ حالت اللہ کے اوپر معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ کو، تو اس لیے اس پر دین کا علم اٹھایا جائے گا۔ لیکن جب تک وہ کیفیت نہیں، جب تک دین اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گا۔ اب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ مسخ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور تعلیمات میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سنت کا علم بھی ہے، اور فقہ کے جو باقی مسائل ہیں، جو بعد کے لوگوں نے، بعد کے مسائل جو شروع کے دور میں نہیں تھے ان کے بارے میں جو اجتہاد کیا، وہ بھی سب شامل ہے اس میں۔ لیکن ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی حفاظت کے اولین ذمہ دار کون تھے؟ دین کی حفاظت کرنے والوں میں سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تھی۔ اس جماعت کی تعلیم اور تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، اور یہی اس جماعت کا امتیاز ہے، یہی اس جماعت کی سب سے بڑی پرومیننٹ کریکٹرسٹک ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اسلام کو پھیلانے کے لیے تیار فرمائی تھی، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مددگار بنانے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا مددگار بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا آخری دین آگے پھیلانے کا ذریعہ بنایا، تو ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام محفوظ ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو ان کو فوراً پتہ چل گیا، اس پر انہوں نے فوراً توبہ بھی کر دی۔ اگر ان کے اندر کوئی نقص ہوگا تو پھر دین آگے نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیونکہ بہت امپورٹنٹ اس کی لنک ہے، اس چین کا، دین پھیلانے والی چین کا بہت امپورٹنٹ لنک ہے، بلکہ بیسک لنک ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ہی سیکھا تھا، تو ان کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر ان کی دینداری کی ضمانت لے لی ہے۔ تو ہم اس کے اوپر کافی آیتیں اور حدیث پہلے دیکھ چکے ہیں، یہاں پہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اہل کتاب سے، اس وقت کے جو اہل کتاب تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہے، یعنی اگر اہل کتاب تم جیسا ایمان لائیں، یعنی صحابہ جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم تھے ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حق کا معیار بنا دیا، ٹھیک ہے، صرف وہی قبول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کے علاوہ جو کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، وہ جو ہے اختلاف میں انہوں نے انکار کر دیا اسلام کا۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 100 ہے، اس میں صحابہ کی تمام کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، ٹھیک ہے، مہاجرین اور انصار جو پہلے آئے وہ، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، تو جو لوگ ان کے بعد آئے، ٹھیک ہے، وہ بھی
اللہ ان سب سے راضی ہوئے اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں سارے صحابہ کرام آگے نا، شروع والے بھی اور بعد والے بھی، ٹھیک ہے۔ تو سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے اندر تو کوئی نقص نکالنے والا بدبخت ہی ہوگا نا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کی دینداری کے بارے میں کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، اور بجز ایک فرقے کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو یہاں پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سند بنا دیا ہے کہ جو ان کے پیچھے چلے گا وہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک نقل کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شخص کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہو، یعنی جو شخص کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اصحاب رسول کا پیچھے چلے۔ بے شک وہ اس امت کے سب سے نیک دل، عمیق العلم، قلیل التکلف، ہدایت یافتہ اور خوبصورت ایمان والے لوگ تھے، یعنی بہترین ایمان صحابہ کرام تھا۔ کہ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت فقیہ صحابی تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی علم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ کوئی اور یہاں پہ نہیں آ سکتا، کوشش سے محنت سے کوئی نہیں آ سکتا، یہ منتخب لوگ کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا ان کو۔ ان کے علم اور فضل کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، بے شک وہ لوگ صراط مستقیم پر قائم تھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک صحابی کا قول ہے صحابہ کے بارے میں کہ ان کے پیچھے چلنا ہے، اور صحابی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے مفسر بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اس کو لازم پکڑو۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ خلفائے راشدین کون تھے؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے، یہی بنیاد ہے فتنے کی۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ترتیب تھی، اور اس ترتیب سے ان کے خلفائے راشدین بنے تھے۔ اور اسی حدیث کو جو ہم نے پہلے بھی بیان کی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پرہیزگاری اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ خبردار نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو یہ زمانہ پائے وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کر لے۔ تم لوگ انہیں دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی سختی سے ان پر کار بند رہنا۔ تو خلفائے راشدین کے پیچھے چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ خلفائے راشدین وہ قریبی ساتھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے شروع سے لے کے آخر وقت تک، یعنی نبوت کے شروع کے دور سے آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب رہ کے، رشتے بنا کے تعلق رکھا اور قربانیاں کی اور دین سیکھا اور سکھایا اور آگے چلے۔ تو یہ لوگ جو بھی کام کریں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق ہوگا۔ تو اس کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں دے دی۔ پھر خلفائے راشدین کے بارے میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے منور دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے شب و روز برابر ہیں۔ اس دین سے وہی روگردانی کرے گا جس کی قسمت میں بربادی ہے۔ تم میں سے جو لوگ میرے پاس زندہ رہیں گے وہ ایک زبردست اختلاف دیکھیں گے۔ تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو پہچان کر دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مومن کی مثال اونٹ کی طرح ہے، جس کے ہاتھ اس کی نکیل ہوگی وہ اسی کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اچانک پہاڑ ان کی آمد کے باعث جھومنے لگا، یعنی زلزلہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ تو شہید تو مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، منافق تو شہید نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی شہادت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، اس میں یہ چاروں خلفائے راشدین شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے اے ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے۔
تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، اور جو وہ ہمارا گمراہ فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا سب سے پہلے زمین پھٹ کر میں برآمد ہوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت کے اندر عثمان ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تم مجھ سے اس جگہ پر ہو جس جگہ پر ہارون حضرت موسیٰ سے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی جو قریبی تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا، تو وہی قریبی تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، لیکن کیونکہ کوئی نبی اس کے بعد نہیں آئے گا اس لیے نبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مل سکتی۔ تو ان روایات کے اندر چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں احادیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ درپیش ہوا اور اس کے متعلق لوگوں نے کچھ کہا، حضرت عمر بن خطاب نے بھی کچھ کہا، اس بارے میں رائے بیان کی، تو ضرور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کی رائے کے مطابق قرآن میں آیت نازل ہو گئی۔ تو ایسا 3 دفعہ ہوا تھا، اس کی تفصیل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دین کے ستون ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت یافتہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان 4 کی حکومت قائم کر کے دین کے نظام کو مستحکم فرما دیا۔ تو اسلام کے اندر ایک شیطانی فتنہ پیدا کیا گیا جس میں اسلام کے دشمنوں نے اہل بیت کی محبت کے نام پر ایک ایسا نعرہ لگایا جس سے مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن اس نعرے کے ساتھ انہوں نے صحابہ کرام اور خصوصاً جو پہلے 3 خلفائے راشدین تھے ان کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں اور ان کو اہل بیت پر ظلم کرنے والا بتایا اور نعوذ باللہ منافق تک کہہ دیا۔ اس فتنے میں بنیادی بات یہ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا جو اہل بیت میں سے تھے، جیسے جس کو پہلے 3 خلفائے راشدین نے نعوذ باللہ غصب کر لیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق نہیں دیا جو خلافت ان کا حق تھا۔ اور دوسری بات یہ کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں کی گئی، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انبیاء کی وراثت صدقہ کی جاتی ہے، تقسیم نہیں ہوتی۔ اب ان دونوں باتوں میں دیکھ لیں، بظاہر محبت تو اہل بیت کی کہا گیا کہ جی اہل بیت کی محبت میں ان کے ڈیفنس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ اہل بیت کے اوپر بھی لگایا جا رہا ہے، خلفائے راشدین کے اوپر بھی لگایا جا رہا ہے، اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم پر بھی لگایا جا رہا ہے۔ وہ الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ دنیا پرستی کا، ٹھیک ہے، کہ جی جو اہل بیت تھے وہ خلافت چاہتے تھے، ان کو نہیں دی گئی، اہل بیت جو تھے وہ وراثت چاہتے تھے، ان کو نہیں دی گئی، تو یہ تو دنیا پرستی ہوگی نا، یہ تو ایک عام آدمی کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب جو ہیں وہ دنیا کی خاطر حکومت اور مال کے لیے دوسرے سے ناراض ہو گئے، یہ بات تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ اہل بیت دنیاوی حکومت اور مال کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن پہلے 3 خلفائے راشدین نعوذ باللہ ان کو نہ دنیاوی مال دینے کو تیار تھے نہ حکومت دینے پہ تیار تھے۔ تو یہ تو جو دنیا کے عام بادشاہ ہوتے ہیں نا ان کی بات ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ خلفائے راشدین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم صحابہ کرام کے اعلیٰ ترین کیٹیگری سے ہیں، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے اس بلند ترین طبقے کو بھی نعوذ باللہ دنیا پرست ثابت کر دیا تو اسلام کی تو جڑ ہی کٹ جائے گی نا۔ اسلام تو دین ہی یہ چیز ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین صحابہ کے اوپر دنیا پرستی کا الزام لگا دیا تو پھر باقی امت تک اسلام کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ دنیا پرست لوگ تو دین کی تعلیم نہیں دے سکتے، ان کا تو نفس بیچ میں آ جائے گا نا، تو نفس کے مطابق گڑبڑ کر دیں گے دین میں۔ تو اس لحاظ سے یہ فتنہ دین کی بنیادیں ہلا دینے والا ہے، پورے دین کی عمارت منہدم کر دینے والا ہے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں بڑے بڑے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علی اکبری رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہم سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی نظر بادشاہوں کی حکومت کے اوپر تھی؟ انہوں نے دینی خدمات تو بہت کی نا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نظر بادشاہوں کی حکومت کے اوپر تھی؟ اگر ہم ان کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے تو ہم صحابہ کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کی نظر حکومتوں پہ اور مال کے اوپر تھی؟
یہ بہت ہی بڑی جہالت ہے جس میں کہ ہماری نوجوان نسل آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے علم نہ ہونے کی وجہ سے پھنستی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، لیکن ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلاف ہوئے وہ دین کے نفاذ کے لیے ہوئے۔ مطلب ایک صحابی کے نزدیک دین یہ تھا، ایک دوسرے صحابی کے نزدیک نہیں، دین وہ تھا۔ تو دین کے نفاذ کے لیے ان کے اجتہادی فیصلے میں فرق ہوا، اور اس وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے، جس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی تعریف بیان کی گئی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور کہا وہ واقعی ایسے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ سیاست میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مسلمانوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ جو روم کا بادشاہ تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دیتا ہوں۔ تو اس پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں وہ، اور اگر تم نے ایک رومی کتے، اگر تم نے فوج بھیجنے کا خیال بھی کیا تو میں اپنے ساری چیزیں چھوڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ایک ادنا سپاہی کی طرح کے لڑوں گا تم سے۔ تو یہ ان کا آپس میں محبت کا حال تھا۔ پھر ہم نے پچھلی دفعہ یہ روایت بیان کی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر فرمایا تھا کہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ زندگی میں آپ ان کے ساتھ رہے تھے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ تھا، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ناراض تھے خلفائے راشدین سے کیونکہ ان کو خلافت نہیں دی گئی تھی۔ تو کتنی بڑی جہالت ہے یہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کے معاملے میں مجھے یاد رکھا، میرا لحاظ کیا، یعنی صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے، تو قیامت کے دن میں اسے یاد رکھوں گا، اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں کہ جس وقت ہماری نوجوان نسل کو غلط غلط باتیں بتا کے صحابہ کے بارے میں مشکوک کیا جا رہا ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرنا نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ تو جتنے بھی ساتھی اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ اس علم کو اچھی طرح سیکھیں تاکہ اس میں وہ دفاع کرنے میں آگے کامیاب ہو سکیں۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو تاریخی روایات ہوتی ہیں ان کے اندر ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہوں، درست ہوں، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام کے جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کا ایمان ہے، اس کے اوپر ہم نے قرآن شریف اور حدیث کے اندر ان کی ضمانتیں دیکھ لی ہیں، تو ہم ان کو ذہن میں رکھیں اور پھر تاریخی روایات کو انٹرپریٹ کریں، ٹھیک ہے، ہم ان کی طرح انٹرپریٹ نہ کریں جس طرح کہ یہ گمراہ فرقے والے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے جو اس دور کا بڑا فتنہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کو کثرت سے اصالہ ثواب بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے جوڑے رکھیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔